بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے فی بیت ابی ایوب الانصاری کی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قال سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لما نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی نزل فی السفلی۔ لما نزل، نزل علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے مہمان بننا۔ لما نزل علی، جب مہمان بنے، علی میرے پاس، کون مہمان بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نزل کا فاعل ہے رسول اللہ، تو اللہ کے رسول جب ہمارے پاس مہمان بنے، فی بیتی میرے گھر میں، نزل فی السفلی تو وہ نیچے قیام کیے۔ نزل فی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے قیام کرنا، ٹھہرنا۔ نزل علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے مہمان بننا، اور نزل فی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے قیام کرنا یا ٹھہرنا۔ نزل وہ ٹھہرے، کہاں ٹھہرے؟ فی السفلی، سفلہ کا معنی یہاں پر دیا ہوا ہے تحت، یعنی نیچے، یعنی نیچے کے کمرے میں وہ قیام کیے، نیچے کے روم میں وہ ٹھہرے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مہمان بنے تو وہ ہمارے گھر میں جو نیچے کمرہ تھا، جو نچلا کمرہ تھا، اس میں وہ ٹھہرے۔ وَأَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ فِي الْعُلُوِّ، اور میں، وَأَنَا اور میں، اور ام ایوب جو ان کی بیوی ہے، ام ایوب، فی العلوی اوپر تھے، یعنی ہم اور ام ایوب اوپر تھے۔ فقلت لہو تو میں نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی، بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، انی لاکرہ، میں ناپسند کرتا ہوں، لاکرہ میں بہت زیادہ ناپسند کرتا ہوں، و اعظم اور میں سنگین سمجھتا ہوں، ان اکون، کس بات کو؟ ان اکون فوقک، کہ میں آپ کے اوپر رہوں، وہ تکون تحتی، اور آپ کیا ہے؟ ہمارے نیچے رہے، آپ میرے نیچے رہے، یعنی اس بات کو میں بہت سنگین سمجھتا ہوں، بہت ہی برا سمجھتا ہوں، بہت زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ فظہر تو آپ اوپر چلے جائیے، فظہر انت آپ اوپر چلے جائیے، فکن فی العلوی تاکہ آپ اوپر ہو ہم سے، وننزل نحن اور ہم نیچے قیام کرتے ہیں، فنکون فی السفلی تاکہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ نیچے ہو جائیں گے۔ فقال تو انہوں نے کہا، یا ابا ایوب، اے ابو ایوب، ان ارفق بنا و بمن یغشانا ان نکون فی سفل البیت۔ ان ارفق بنا، ارفق کے معنی ہے مفید، فائدہ مند۔ ان ارفق بنا ہمارے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے، و بمن اور ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، یغشا آتے ہیں نہ ہمارے پاس، یعنی ہمارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ہمارے پاس آتے ہیں، یہ بات مفید ہے، ان نکون کہ ہم ہوں یا ہم رہیں، فی سفل البیتی گھر کے نچلے حصے میں، گھر کے نیچے والے کمرے میں ہم رہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ مفید ہے۔ ان ارفق بنا، ارفق بعض صلاح کے ساتھ آئے گا، اس کے معنی ہے مفید کے۔ ان ارفق مفید ہے بنا ہمارے لیے، و بمن اور ان لوگوں کے لیے، من جو وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو یغشانا ہمارے پاس آتے ہیں، ان نکون کیا مفید ہے؟ کہ ہم رہیں، ہم ہوں، کان یکون کون کے معنی ہونا، نکون ہم ہوں، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، کہ ہم ہوں، فی سفل البیتی گھر کے نیچے والے کمرے میں، گھر کے نچلے حصے میں۔ قال تو انہوں نے کہا، فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفلہ وکنا فوقہ فی المسکن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سفلہ ان کے نیچے تھے، وکنا فوقہ اور ہم ان کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی سفلہ یعنی ان کے نیچے، کن کے نیچے؟ حضرت ابو ایوب انصاری کا جو کمرہ تھا، اس کمرے کے وہ نچلے والے کمرے میں تھے، وکنا فوقہ اور ہم اوپر تھے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں، وَكُنَّا اور ہم تھے، فوقہ ان کے اوپر، فی المسکنی کمرے میں، یا پھر مسکن کی معنی کمرہ، رہنے کی جگہ، تو ان کے اوپر جو کمرہ تھا ہم اس میں تھے۔ اب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔
فَلَقَدْ انْكَسَرَ حُبٌّ لَنَا فِيهِ مَاءٌ، حضرت ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں فَلَقَدْ انْكَسَرَ تو ٹوٹ گیا، حُبٌّ ایک مٹکا، لنا ہمارا، فیہ جس میں، معاون پانی تھا، یعنی ایک ایسا مٹکا جس میں پانی تھا، وہ مٹکا ٹوٹ گیا۔ حبن کے معنی مٹکا، انکسرا کے معنی ٹوٹنا۔ فقمت انا و ام ایوب بقطیفۃ لنا، فقمت انا تو میں کھڑا ہوا، و ام ایوب اور ام ایوب کھڑی ہوئی، بقطیفۃ ایک کمبل کے ساتھ، لنا یعنی ہمارے، یعنی ہم اپنے ایک کمبل کے ساتھ کھڑے ہوئے، ما لنا ہمارے لیے نہیں تھا، لحاف کوئی لحاف، غیرها اس کے علاوہ، یعنی ہم اپنے کمبل کو لے کر کے کھڑے ہوئے اس کو سکھانے کے لیے، ہمارے پاس اس کمبل کے علاوہ، اس لحاف کے علاوہ کوئی لحاف نہیں تھا۔ کس لیے کھڑے ہوئے یہاں بتا رہے، ننشف بها الماء تخوفا ان يخطر على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منه شيء فيؤذيه۔ ننشف سکھانے کے لیے، نشف ینشف تنشیفاً کے معنی ہوتا ہے سکھانا۔ ننشف یہ فعل مضارع سے جمع متکلم کا صیغہ ہے، ننشف سکھانے کے لیے، بہا اس کے ذریعے، کس کے ذریعے، بہا میں جو ہا ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے لحاف کی طرف، اس کمبل کی طرف، کہ ہم اس کمبل کے ذریعے سکھانے، ہم کھڑے ہوئے کیا کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، بہا اس کمبل کے ذریعے، الماء پانی کو، یعنی پانی کو سکھانے کے لیے ہم کھڑے ہوئے، تخوفاً اس ڈر سے، تخوفاً کیا ڈر، اس ڈر سے، ان یقطر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ شیء کہ ان میں سے کوئی قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ٹپک جائے، فیوزی جو انہیں تکلیف دے، یعنی ہم جیسے ہی مٹکا ٹوٹا ویسے ہی ہم اپنا ایک لحاف لے کر کے دوڑے مٹکے کی طرف، تاکہ اس ڈر سے کہ مٹکے کا کوئی پانی، کوئی بوند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ٹپک جائے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ تو پھر سے دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھتے ہیں ایک بار۔ تو ہمارا ایک مٹکا ٹوٹ گیا جس میں پانی تھا، تو میں اور ام ایوب ایک کمبل لے کر کے کھڑے ہوئے، مالنا لحاف غیرها ہمارے پاس اس لحاف کے علاوہ کوئی لحاف نہیں تھا، ننشف بها الماء پانی کو سکھانے کے لیے اس کمبل کے ذریعے، تخوفاً اس ڈر سے، ان یقطر کہ ٹپک جائے، علی رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، منہ ان میں سے، شیء کوئی قطرہ، کوئی چیز، فیوزیہ جو انہیں تکلیف دے، لہٰذا ہم ایک کمبل لے کر کے کھڑے ہوئے جس کی، تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ٹپک جائے۔ یقطر کا فاعل ہے، شیء یہاں پر ہے، ان یقطر شیء ان میں سے کوئی چیز یا کوئی قطرہ نہ ٹپک جائے جس سے انہیں تکلیف ہو۔ قال وہ فرماتے ہیں، وَكُنَّا نَصْنَعُ لَهُ الْعَشَاءَ وَكُنَّا نَصْنَعُ اور ہم بناتے تھے، فعل ماضی استمراری ہے، وَكُنَّا نَصْنَعُ کانا کے بعد جب فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، فعل مضارع آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، ماضی کے معنی میں دیتا ہے۔ وَكُنَّا نَصْنَعُ اور ہم بناتے تھے، تیار کرتے تھے، لہو ان کے لیے، العشاء شام کا کھانا، عشاء کے معنی شام کا کھانا، تو ہم ان کے لیے شام کا کھانا تیار کرتے تھے، بناتے تھے، ثم نبعث به الیہ پھر ہم وہ کھانا ان کے پاس بھیج دیتے تھے، بعث یبعث بعثاً، بعث لا کے ساتھ معنی ہوتا ہے بھیجنا، ثم نبعث ہم بھیجتے تھے، بھی اس کھانے کو، الیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْنَا فَضْلَهُ تَيَمَّمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ مَوْضِعَ يَدِهِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ نَبْتَغِي بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ۔ فَإِذَا رَدَّ عَلَيْنَا، رَدَّ يَرُدُّ رَدًّا کی معنی ہوتا ہے لوٹانا، فَإِذَا رَدَّ عَلَيْنَا رَدَّ عَلَى صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے لوٹانا، تو جب وہ ہمیں لوٹا دیتے، فَضْلَهُ اپنا بچا کھچا کھانا، فضل کے معنی بچا ہوا کھانا، تو جب وہ اپنا بچا ہوا کھانا ہمیں واپس کرتے، تیممت، تیمم یا تیمم، تیممن کی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، جستجو کرنا، تلاش کرنا، تیممت انا و ام ایوب میں اور ام ایوب تلاش کرتے، موضع یدہ ان کے ہاتھ کی جگہ، یعنی ان کے ہاتھ کے نشانات ہم کھانے میں تلاش کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ سے کھایا ہے، ان کی انگلیوں کے جو نشانات تھے وہ ہوتے تھے، ہم اس کو تلاش کرتے تھے۔ تو جب وہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بچا ہوا کھانا واپس کرتے، تو میں اور ام ایوب ان کے ہاتھ کی جگہ، موضع کے معنی ہوتا ہے جگہ، تو ان کے ہاتھ کی جگہ کو تلاش کرتے، یعنی ان کے ہاتھ کے نشانات کو ہم ڈھونڈتے، فَأَكَلْنَا مِنْهُ
پھر ہم وہیں سے کھاتے، فاکلنا تو ہم کھاتے، منہو اس سے، نبتغی چاہتے ہوئے، بذالک اس سے، البرکت برکت کو، یعنی ہمارا جو ہمارا کھانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے، تو برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا چکے ہوتے ہیں۔ حتی بعثنا الیہ لیلۃ بعشائہ، یہاں تک کہ ہم نے بھیجا، بعثنا ہم نے بھیجا، الیہ ان کی جانب، لیلۃ ایک رات، بعشائہ ان کا کھانا، عشاء کی من کھانا، تو ہم نے ایک رات ان کا کھانا بھیجا، وقد جعلنا اور ہم نے بنایا تھا، لہو ان کے لیے، فیہ اس میں، کس میں، کھانے میں، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے کھانے کی جانب، تو ہم نے ان کے لیے کھانے میں بنایا تھا، کیا بنایا تھا، بصلاً پیاز، جعلنا کا مفعول ہے بصلاً، اور سومن یہ جعلنا کا مفعول ہے، تو ہم نے کھانے میں ان کے لیے پیاز اور لہسن بنایا تھا، فردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو واپس کر دیا، رد کا فاعل ہے رسول اللہ اور رد کا مفعول ہے ہو، فردہ تو انہوں نے واپس کر دیا اس کھانے کو، ولم ارى لیدہ فیہ اثرا، ولم ارى لیدہ فیہ اثرا، ولم ارى اور میں نے نہیں دیکھا، اثرا کوئی اثر، کوئی نشان، فیہ کھانے میں، فیہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی کھانے کی جانب، تو ہم نے کھانے میں کوئی نشان نہیں دیکھا، کس چیز کا نشان، لیدہ ان کے ہاتھ کا، یعنی ان کے ہاتھ کا کوئی نشان ہم نے کھانے میں نہیں دیکھا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے جب بھی کھانا واپس آتا تھا تو ہم ان کی انگلیوں کے نشان کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے اور پھر وہیں سے کھاتے تھے، لیکن اس بار ہم نے ان کے ہاتھ کا کوئی نشان نہیں دیکھا۔ قال تو وہ فرماتے ہیں، کون، ابو ایوب فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فجیتہ تو میں ان کے پاس آیا، فزعن گھبراتے ہوئے، فزعن یہ حال ہے، حالت کو بیان کر رہا ہے کہ میں گھبراتے ہوئے آیا، فقلت تو میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان، رددت عشاءک آپ نے اپنا کھانا واپس کر دیا، ولم ارا آپ نے اپنا کھانا واپس کیا، ولم ارا فیہ موضع یدک اور ہم نے آپ کے ہاتھ کے نشانات اس میں نہیں دیکھے، یعنی اس سے پہلے جب بھی آپ کھانا واپس کرتے تھے تو ہم آپ کے انگلیوں کے نشانات کو تلاش کرتے تھے، لیکن اس بار آپ نے ہمیں کھانا واپس کیا لیکن آپ کے انگلیوں کے نشانات اس میں نہیں ہے، ولم ارا فیہ میں نے نہیں دیکھا، فیہ اس میں، موضع یدک آپ کے ہاتھ کی جگہ یا آپ کے ہاتھ کے نشانات یا آپ کے انگلیوں کے نشانات ہم نے نہیں دیکھا۔ وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا تَيَمَّمْتُ أَنَا وَأُمُّ أَيُّوبَ مَوْضِعَ يَدِكَ۔ وَكُنْتَ إِذَا رَدَدْتَهُ اور جب آپ واپس کرتے تھے، رددتہ میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی کھانے کی جانب، یعنی جب آپ کبھی بھی وہ کھانا واپس کرتے تھے، علینا ہمیں، تیممت تو کیا ہوتا تھا، تیممت انا و ام ایوب ہے، تو میں اور ام ایوب تلاش کرتے تھے، موضع یدی کا آپ کے ہاتھ کی جگہ، یعنی آپ کے ہاتھ کے نشانات کو تلاش کرتے تھے، نبتغی بذالک البرکت کس لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، اس کے ذریعے سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم ایسا کرتے تھے، آپ کی انگلیوں کی نشانات کو تلاش کرتے تھے اور پھر وہیں سے ہم کھانا کھاتے تھے، اسی جگہ سے کھانا کھاتے تھے۔ قال انہوں نے کہا، انی وجدت فیہ ریح ہذہ الشجرۃ، انی وجدت میں نے پایا، فیہ اس میں، ریح ہذہ الشجرۃ اس پودے کی بو، ریح کے معنی بو، تو میں نے اس کھانے میں اس پودے کی بو پائی ہے، ہذہ الشجرۃ سے مراد پیاز اور لہسن ہے، یعنی ہم نے پیاز اور لہسن کی بو اس کھانے میں پائی ہے، وَأَنَا رَجُلٌ اور میں ایک انسان ہوں، اناجی جو ذکر و اذکار کرتا ہوں، یعنی میں ذکر و اذکار کرنے والا، مناجات کرنے والا ہوں، فَأَمَّا أَنْتُمْ رہی بات تمہاری، اما کے معنی رہی بات، رہی بات تمہاری، فَكُلُوهُ تو تم لوگ کھاؤ، اکل یا اکل، اکلن کے معنی کھانا، اسی سے کلو یہ امر سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم لوگ کھاؤ۔ قال تو وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں، فَأَكَلْنَاهُ تو ہم نے اسے کھایا، وَلَمْ نَصْنَعْ لَهُ اور ہم نے ان کے لیے نہیں بنایا، تِلْكَ الشَّجَرَةَ اس پودے کو، بعد اس کے بعد، یعنی اس کے بعد ہم نے اس پودے کو کبھی نہیں بنایا۔ چلیے کل یہ پڑھیں گے الامام مالک
مالک بن انس الامام مالک بن انس